ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں کہا سورہ نحل میں، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کہ ہم نے شہد کی مکھی کو یہ باتیں سکھا دی ہے کہ وہ اللہ کے جو بنائے ہوئے پھل ہے، باغات ہے، بوستان گلستان ہے، اس میں جا کر وہ پھل کا پھول کا رس نکالتی ہے اور رس نکال کر وہ اپنے چھتے میں واپس آتی. دیکھو اللہ نے اس کو چھتے کا راستہ کیسے سمجھا دیا. ایک مکھی ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک باغ سے دوسرے باغ جاتی ہے، اس کے باوجود برابر اپنے چھتے میں واپس آتی. وہ راستہ نہیں بھولتی، راستہ نہیں بھولتی، واپس آتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ اس کے دماغ میں ہم نے بات ڈالی کہ وہ راستہ نہیں بھولتی. اس کے عقل کی اس میں کوئی کمال نہیں، ہم نے اس کو راستے بتلائے ہیں اور ہم نے اس کے دل میں یہ بات کو ڈالا ہے کہ وہ ہر پھل ہر پھول کا رس چوسے اور پھر اس کو ایک چھتے میں جمع کرے. اور پھر وہ دیکھو آتی ہے، آنے کے بعد چھتے میں وہ رس نکالتی ہے اپنے پیٹ کے ذریعے سے. یخرج من بطونہا، اس کے بطون سے، اس کے پیٹ سے ایک مائع نکلتا ہے، پانی کی شکل میں ایک چیز نکلتی ہے جو میٹھی ہوتی ہے، شیرین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا مختلف الوانہ، اس کی الگ الگ رنگتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھو بعض شہد ایسا ہوگا جو انتہائی سیاہ ہے، کالا، بعض شہد احمر ہوتا ہے یعنی سرخ مائل ہوتا ہے، سرخی مائل، اور بعض شہد تو بالکل سفید ہوتا ہے. الگ الگ رنگتوں کے شہد ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں جو چیز نکلی اس شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، یہ شہد جو ہے اس کے اندر شفا ہے لوگوں کی. مفسرین نے اس کی الگ الگ تفسیر لکھی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو آدمی شہد کو جس بیماری کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کرے گا، یا ہو سکتا ہے اس سے اس کو شفا دے دے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی ہے اس کے پیٹ میں بہت تکلیف ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. وہ دوسرے دن آیا اور انہوں نے کہا کہ شہد کے پینے سے اور تکلیف بڑھ گئی، آپ نے فرمایا شہد ہی پلاؤ. پھر وہ تیسرے دن آئے اور کہا تکلیف اور بڑھ گئی، آپ نے فرمایا میرے رب کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو یقیناً اسے شہد پلا، اللہ تعالیٰ اس سے اسے شفا دیں گے. لہذا وہ چوتھے دن آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کو شفا ہو گئی. تو دیکھو شہد میں شفا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن بھی شفا ہے اور رحمت ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کی کتاب یعنی قرآن مجید آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، یعنی قرآن مجید شفا ہے. آپ دیکھو قرآن مجید اس میں بھی شفا ہے، شہد اس میں بھی شفا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو کہے شہد میں تو شفا ہے، آپ چھوٹی سی شیشی میں شہد نکال کر اسے اپنے گلے میں باندھ لو آپ کو شفا ہو جائے گی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہوں گے؟ آپ تو یہی کہوں گے کہ بابا شہد کو باندھنے میں شفا نہیں ہے، شہد کو پینے میں شفا ہے. ارے شہد کو باندھنے میں شفا نہیں ہے. کوئی حکیم کوئی طبیب زاہد نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ شہد کو گلے میں باندھو تو شفا ملے گی. لیکن شہد کو پینے میں شفا ہے یہ جاہل سے جاہل آدمی کہتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق پیٹ سے ہے. جو آدمی شہد کو حلق کے نیچے اتارے گا اس کو شفا ملے گی. اب مسلمانوں کا رویہ دیکھو، قرآن کو گلے میں باندھنے میں شفا ہے اور شہد کو پینے میں شفا ہے. کتنا عجیب تعلق ہے ہمارا قرآن کریم سے. قرآن میں شفا کا مطلب قرآن کو پڑھنے میں شفا ہے، قرآن کے سیکھنے میں شفا ہے، قرآن کے سمجھنے میں شفا ہے. جو آدمی قرآن نہیں سمجھے گا اسے کبھی شفا نہیں ملے گی، جو قرآن نہیں پڑھے گا اسے شفا نہیں ملے گی، اور جو قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اسے شفا نہیں ملے گی.
یہ یقینی بات ہے ایک آدمی سال بھر قرآن مجید کو کھول کر نہ دیکھے اور وہ سال بھر اپنے گلے میں تعویذ لٹکا کر رکھے، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے. یہ یقینی بات ہے اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. قرآن کو کھولنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری، ورنہ تو